سر ہمیں پی آئی کی طرف جانا پڑے گا سر اب چل رہی ہے سر اڑان کے لیے نہیں سر, ہم نے وہاں پہ سر ٹریول نہیں کرنا اس پہ. سر خبر یہ آج اب تھوڑی سی پرانی ہوگی خبر, اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت لیدے ہو چکی ہے. البتہ ہم نے شو کے اوپر اس کو ڈسکس نہیں کیا, لیکن چونکہ سر میں ایک خبر کا ویٹ کر رہا تھا, ایک اپڈیٹ کا ویٹ کر رہا تھا, تو مجھے وہ چونکہ اپڈیٹ مل چکی ہے تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے. خبر پہلے کر لیتے ہیں پھر اپڈیٹ بعد میں کر لیتے ہیں. تو سر بیسکلی پی آئی کی فلائٹ جو ٹورانٹو سے کراچی ٹریول کر رہی تھی, اس نے اپنے ٹائم پہ وہ نہیں گئی سر. اس سے تمام آڈینس کو یہ لگ رہا ہوگا وہ ٹائم سے آ گئی. سر وہ 2 گھنٹے پہلے چلے گئے وہاں سے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا. اچھا سر, اس کے اندر تھوڑی سی نا ابھی بھی کلیئرٹی جو ہے وہ اس طرح سے حتمی طور پہ میرے تک تو ایٹ لیسٹ نہیں پہنچی. تو سر بیسکلی پی آئی اے والوں کی طرف سے, سول ایویشن کی طرف سے بیان جو ہے وہ تھوڑا سا نامکمل لگا مجھے جو میں نے پڑھا. البتہ یہ ہو جاتا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ اپنا فلائٹ ٹائم ایڈوانس میں لے جاتے, پیچھے لے جاتے ہیں, اور اس کا صرف یہ کنڈیشنلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے تمام جو پیسنجرز ہیں ان کو بڑے اچھے ود ان ٹائم آپ نے انفارم کر دینا. یہ نہیں کہ جب وہ فرض کریں صبح 8 بجے آپ کی فلائٹ ہے اور آپ اس کے لیے صبح اٹھ گئے ہیں, صبح 2 بجے, رات کو 2 بجے گئے, تو آپ کو 2 بجے پتا چل رہا ہے, 3 بجے پتا چل رہا ہے کہ فلائٹ تو ابھی بس گھنٹے میں اڑنے والی ہے. یہ نہیں, پریویس ڈے اگر آپ انفارم کر دیں دین اٹس فائن. اس کیس میں ایک خبر یہ ہے کہ جی وہ جہاز خالی واپس آیا. اچھا یہ مجھے بھی ذرا عجیب سے لگا کہ کیونکہ وہاں کا جو ٹورانٹو ایئرپورٹ کا عملہ ہوگا ان کے لیے بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی کہ آپ کا ایک جہاز ہے جس پہ نہ کوئی پیسنجر ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ کوئی سامان لوڈ ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو یہ کیسے جہاز ٹیک آف کر رہے ہیں, نمبر 1. پھر اس کے بعد پی آئی اے کا سر ایک غیر حتمی بیان جو ہے جو بائی دی وے جو لنک تھا, جو کل ہم نے ذاکر نائک والی چیز کی تھی, اسی کے اندر یہ بھی وضاحت تھی اس کی کہ 240 پیسنجر جو ہیں وہ بورڈ کر گئے تھے. ان کو ہم نے ٹائملی بتا دیا تھا, وہ ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے تھے. ایک فیملی جو ہے ان کو ہم نے 11 دفعہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, البتہ ان سے رابطہ نہیں قائم ہوا, اس لیے وہ فلائٹ پہ نہیں تھے. اس کے علاوہ تمام پیسنجر جو تھے وہ ایئرپورٹ پہنچ کے ٹورانٹو سے کراچی روانگی کے لیے تیار تھے اور وہ پہنچ گئے سیفلی. اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کراچی سے کوئٹہ کی فلائٹ میں پی آئی اے 2 گھنٹے پہلے اڑ گئی تھی. اچھا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ہم نے آپ کو کسی طرح رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی فون پہ, تو آپ کا فون بند تھا یا آپ نے فون اٹھایا نہیں یا وٹ ایور. اچھا اب اگین میں یہ کلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں نے فون نہیں اٹھایا تھا تو مجھے ای میل کر دیتے, مجھے ایس ایم ایس کر دیتے. ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کی. سو یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. اچھا جو اس میں دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف پی آئی اے پہ نہیں, یہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. یہ میرے ساتھ ٹرکش ایئر پہ بھی ہو چکا ہے کہ میری سیکنڈ لیگ جو تھی فرام ٹرکی ٹو لاہور وہ پہلے اڑ گئی, اور اس میں انہوں نے مجھے اگلے دن کی ٹکٹ بھی دے دی اور مجھے انہوں نے ہوٹل سٹے بھی دے دیا, لیکن مجھے ویزا خریدنا پڑا تھا. سو اگین یہ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں, لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ کیوں مطلب ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ کیوں نہیں انفارم کیا جاتا. مطلب ان کا یہ کیوں خیال ہے کہ بس ہم نے فون کیا تھا اور نہیں ملا تو پھر اب آپ کی مرضی. سر اس کا جو دیکھیں نا سر, میرا تو اس کے اندر بہترین حل ہے میرے پاس سر تمام مسئلوں کا. یہ بلکہ سر شاید میں ادھر اس صوفے پہ بیٹھے ایویشن انڈسٹری میں ایک بہت جدت لانے لگوں سر. وہ یہ کہ سر تمام جو فلائٹس ہیں سر, جیسے آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں جب بھی 4-5-6 لوگ مل جائیں اور ان کو کچھ اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں اس ساری چیز کا, اور ہم واٹس ایپ پہ بات کریں. وہ فضول گروپ ہوتا ہے, اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. سر جب ایک فلائٹ اگلے دن کی ہو اس سے 12 یا 14 گھنٹے پہلے یہ کوئی سافٹ ویئر کریٹ کر لیں, واٹس ایپ کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ہو جس میں نمبرز ایکسپوز نہ ہو, بٹ آپ ایک دوسرے پیسنجرز جو ہیں وہ سارے اس پورٹل پہ, اس میں کوئی بات نہ ہو بے شک, اور آپ کا ایئر لائن کیریئر کہ جی اس واٹس ایپ گروپ بن گئے. سر اس پہ دیکھیں کتنے زبردست چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کریں کہ یار میں سوچ رہا ہوں میں اتنے بجے ہوں, وہ کہتے نہیں میں تو اتنے بجے جا رہا ہوں, کہتے اچھا میں وہاں پہنچ کے آپ کو بتا دوں گا کتنا رش ہے, ایئرپورٹ میں رستے میں ٹریفک کتنی. سر بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کریں. جیسے آپ نے کہا کہ ای میل ہے, ایس ایم ایس ہے, فون کال ہے, اس میں واٹس ایپ ٹائپ چیز بھی ڈالنے کے بھی آپ نے سب کا گروپ ہی بنا کے, مطلب میں ویسے لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں. یہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے. اور دوسری پھر وہی بات ہے کہ یہ مطلب جو آپ لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کو بھی کرنا چاہیے. اور پھر اس میں جو ایک بہت ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے پبلک سروس میسج بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ٹکٹ کسی ایجنٹ کے تھرو بک کروائی ہے, ٹریول ایجنٹ کے تھرو,
تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے 4 دفعہ پوچھیں کہ یار تم نے اپنا نمبر تو نہیں وہاں پر دے دیا, تم نے میرا نمبر ہی دیا نا, کیونکہ یہ بہت ممکن ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہے یا فلائٹ ارلی ہے, وہ انفارم آپ کے ٹریول ایجنٹ کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا ٹریول ایجنٹ اویلیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں بتا رہا. سر میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اور میں تو تقریباً ایک نجی ایئر لائن جو پاکستانی ہے اس کے عملے سے میری کافی بحث ہوئی, کافی منہ ماری ہوگی کہ فلائٹ کے اندر ابھی ہے 45 منٹس, میں گیٹ کے آس پاس ہی پھر رہا ہوں اور مجھے کوئی فون نہیں آیا, نہ مجھے واٹس ایپ پہ کوئی انڈیکیشن ہے. ایک بندہ نے ویسے ہی آؤٹ آف بلو کہا آپ اسد نظامی, میں نے کہا آپ کو پتا نہیں آپ کی فلائٹ ہے, میں نے کہا مجھے پتا ہے. کہتے ہیں آپ کی فلائٹ تو, میں نے کہا نہیں اب تو آدھا پونا گھنٹہ پڑا ہے اس کے اندر. کہتے ہیں نہیں ہم ارلی بورڈنگ کر رہے ہیں. اور میں نے کہا آپ, کہتا ہے آپ کو کیسے پتا, آپ میرا نمبر میرا نام کیسے آپ کو, مطلب کہتا ہے یہ تو تب ہوتی ہے چیز جب فلائٹ فل ہو اور پھر آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو. مجھے میرے ٹریول ایجنٹ کا فون ہے, سر مجھے فونیں آ رہی ہیں آپ کدھر ہیں. میں نے کہا تمہارا کیا رول ہے اس کے اندر. سر اس کے بعد سے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ گوگل فلائٹ زندہ باد. سر گیم اپنے ہاتھ میں رکھیں آپ. سر وہ بالکل, میرے تو اس نتیجے میں بہت سال پہلے پہنچ چکا تھا, لیکن اب ایک مسئلہ ہو گیا نا. اب پاکستانی جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اس پہ تقریباً 21% ٹیکس لگ جاتا ہے. سو اب اگین ہم واپس بیک ٹو اسٹون ایج جا رہے ہیں. اب ہم پھر سے ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا. ٹریول ایجنٹ لابی جیت گئی ہے. سر ہم نے ایک حقیقی خبر نا ادھر ہی کہ وہ جو 2 ٹکٹ نمبر کا والا بھی گپلا ایک چل رہا تھا کہ وہ ایک ٹکٹ نمبر پہ ایک فلائٹ کرتے تھے, دوسری پہ ایک کرتے, وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. سر یہ بہت بڑے مسئلے. دوسرا سر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چلیں پی اے کا ذکر ہی ہو رہا ہے تو سر پرائیویٹائزیشن کی بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ سر آل از ناٹ ویل. میری خبر کے مطابق سر کہ جو ایک تھا نا فلیٹ انہانسمنٹ کے ذریعے ہم سٹاف کی جو ایک ابنڈنس ہے اس کو سیٹسفائی کر لیں گے, ان کو ابزارب کر لیں گے. سر وہ ابزاربشن کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ ہمارے جو بڈرز ہیں ان میں ہے ہی نہیں. وہ نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک حد تک نہیں ہے, وہ میرے خیال میں ہے ہی نہیں. یہ جو تھا نا جی کہ 2024 کے اینڈ تک یہ ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا, فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم نجکاری مکمل کر لیں گے اور پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گا. سر مجھے یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. یہ بیسکلی پھٹا ہی اس چیز کا ہے کہ جی آپ کے امپلائیز تو آپ کے امپلائیز ہیں, آپ ان کو ایڈجسٹ کریں, یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور سر اسی وہ جو پھٹا ہے, اب ہم بیک ٹو اسکوائر ون آ گئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو امپلائیز ہیں ان کا کچھ کرنا پڑے گا حکومت کو, کیونکہ بڈرز جو ہیں وہ اس سے بہت انسرٹن ہے. سر مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بھی نیوز ڈسکس کی تھی تو میں نے تب بھی اسکیپٹک میں تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا فلیٹ جو ہے وہ اس سے بندوں کی کھپت تو ہو جائے گی, لیکن اتنا بڑا فلیٹ کیسے آئے گا. مطلب آپ دیکھیے ایئر انڈیا جو ہے نا اس کو ٹاٹا سے لے کے امبانیز تک ابھی تک نہیں سنبھال سکے, ابھی تک وہ پروفیٹیبل نہیں ہوئی. تو پاکستان میں تو کوئی اتنا امیر ہے ہی نہیں, تو یہ بڑا ہی غور و فکر والا معاملہ ہے. تو یہ ان کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ان کو لیٹ گو کرنا پڑے گا, ان کو گولڈن ہینڈ شیکس کرنے پڑیں گے, ان کو اپنے بندے اور ڈپارٹمنٹس میں موو کرنے پڑیں گے. ورنہ ایک بڑی سادی سی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال, مطلب 3-4 سال کے لیے مزید ہائرنگ جو ہے سرکار کی وہ بند کرتے ہیں اور ان کو استعمال کریں. سر ان کو استعمال کریں. اور سر باقی دیکھیں سر جب بھی وہ بڑی زبردست فلم ہے سر جارج کلونی کی اپ ان دی ایئر, آئی تھنک اس کا نام ہے, جو ہے ہی اس چیز کے بارے میں کہ لوگوں کو جب لیٹ گو کر رہے ہوتے ہیں اس کی پوری تھیوری بنائی ہوئی ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ ایویشن ایک حد تک آتی ہے. بٹ سر اس کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک بینڈیج کی طرح ہے, تو اگر کسی سرکاری بندے نے وہ فلم نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں. دوسرا سر اس کے اندر بالکل میں اظہار افسوس کرتا ہوں, اظہاری ہمدردی پیش کرتا ہوں وہ تمام امپلائیز جو اس وقت ہمارا شو دیکھ کے بھی اور جب یہ خبر آتی ہے اسے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. سر روزگار ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک جس بھی طریقے سے ہوا ہے یا آپ کا کلیئر طریقے سے ہوا ہے, دوسرے طریقے سے ہوا ہے, وہ ایک کانٹریکچوئل اگریمنٹ ہے بٹوین یو اینڈ دا گورنمنٹ, اس کو آنر کرنا گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. سر میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جب آپ کی سڑکوں پہ احتجاج جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کو پی آئی اے کا حملہ کر رہا ہوں کہ جی آپ ہمیں کیسے اس طرح فارغ کر سکتے ہیں ولی نیلی ون نائٹ. آپ نے کہا جی یہ لیٹرز ہیں آپ کے اور آپ لوگ فارغ ہوں, ان کو آپ کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اصل میں جو اتنا آپ فوکس کر رہے ہیں نجکاری کے اوپر, آپ زیادہ اگر فوکس کریں کہ ان کی ری ایلوکیشن کی, یہ جو امپلائیز ہیں
وہ بہتر ہوگا. جی بالکل سر, اور میرے خیال میں ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے اس لحاظ سے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے دہاڑیاں لگا رہا ہے تو وہ دہاڑیاں تو ختم ہو جائیں گی, لیکن میرے خیال میں ان کی تنخواہ بند نہیں ہو سکتی. یہ عدالت جائیں گے, عدالت فوری طور پہ اسٹے دے گی. کانٹریکٹ کیا ہوا ہے حکومت نے, حکومت ان کو نکال نہیں سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.